آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، اہم دن سپریم کورٹ نے آج اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب نے ایسرٹ کیا ہے اور انہوں نے واضح پیغام دیا ہے الیکشن کے حوالے سے۔ آج ہوا کیا ہے اور اس کے اوپر رد عمل کیا کیا آ رہا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور مشوانی صاحب جو کہ 7-8 دن سے غائب تھے، کوئی عطا پتہ نہیں تھا، جن کے گھر والوں کے لیے بڑی پریشانی تھی، الحمدللہ وہ واپس آ گئے ہیں، ان کو بہت مبارک ہو، اور ان کے گھر والوں کو بھی آج سکون کا سانس انہوں نے لیا ہوگا۔ لیکن اس کی بھی بڑی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ پاکستان کے اندر نا کسی بھی کام کی ٹائمنگ جو ہوتی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ جس طرح ابھی اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ جو لاپتہ افراد ہیں یا جو اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے احتجاج کیا جائے گا، تو اسی دن وہ جس دن یہ سارا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا تھا، وہ ان کا واپس آنا مشوانی صاحب کا ٹائمنگ اہم ہے۔ ایک کیس لگا ہوا تھا جو کہ جنوری سے حافظ قرآن کے 20 نمبر کے اضافی نمبروں کا، وہ بالکل چل رہا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے اوپر مستقبل کے چیف جسٹس نے ایک عجیب سا فیصلہ سنا کے یہ ثابت کیا، یعنی کہ جنوری پورا گزر گیا، بینچ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوا، فروری گزر گیا، یہاں پہ یہ سارا سپریم کورٹ کے اندر معاملہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک دم سے مستقبل کے چیف جسٹس بول پڑتے ہیں۔ ٹائمنگ بہت اہم ہے اس چیز کی بھی، اور میں آپ کو بے تحاشا اس طرح کی مثالیں دے سکتا ہوں جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو ٹائمنگز ہیں وہ جس طرح انہوں نے فل کورٹ کی استدعا کی ہے، تو آج تک جس طرح وہ ہمارے بھائی بھی بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے 100 موٹو لیے جا چکے ہیں، اس میں حرام اور حلال 100 موٹو کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر سارا کچھ۔ لیکن اس وقت جس وقت یہ لیا گیا تو اس دفعہ فل کورٹ کے استدعا کرنے کی ٹائمنگ اور مسترد کرنے کی ٹائمنگ، اس میں بھی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا تھا، کیوریٹو جو پیٹیشن تھی پڑی ہوئی تھی، وہ شہباز شریف صاحب کبھی بھی واپس لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے پچھلے اتنے مہینوں میں وہ واپس نہیں لی تھی۔ تو ان کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں کہ قاضی فائز صاحب نے ایک دن پہلے یہ والا فیصلہ سنایا 2 ممبر کے اور 3 ممبر بینچ میں 2 ممبر کے ساتھ، کہ اس طرح چیف جسٹس کے حوالے سے جو کہ ظاہراً بلکہ یقیناً حکومت کو سپورٹ کرتا تھا، تو اس میں بھی شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ یہ ہم واپس لے رہے ہیں۔ جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے جو درخواست تھی، اس میں بھی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ نیب کے چیئرمین کے اوپر جو نوازشات ہو رہی ہیں اور جس طرح عمران خان کے پاس کیس پہنچ رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف لے کے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب نے نیب کے حوالے سے چیلنج بھی کیا ہے، نئے نیب چیئرمین آئے، پرانے والوں نے ان کے جو اس سے جسٹس جاوید اقبال کے بعد آئے تھے، جو ان سے پہلے تھے، اس نے حکومت کے اوپر انہوں نے جو تھا ان کے جو مطالبات تھے اس پہ عمل کرنے سے انکار کیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ والے جو ہیں یہ جا رہے ہیں، دبا دب روز جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی سیلریز بڑھ جاتی ہیں، ان کی سیلری کو سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ماریانا بابر کی رپورٹ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ریٹائر جنرل ہیں، وہاں سے بھی سارا کچھ لے رہے ہیں، یہاں سے انہیں کیا کیا ملے گا، گاڑیاں، پلاٹ، گھر، جو اس کے علاوہ۔ اور اس وقت صرف ہمارے خلاف کچھ نہ کرنے کے لیے یعنی کہ حکومت کے خلاف کچھ نہ کریں نیب چیئرمین یا نیب، اور دوسروں کے خلاف لے کے جائیں، یعنی کہ اپنے حریف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اس حوالے سے ان کی جو سیلری ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر کی گئی ہے، اپنے خلاف کچھ نہ کرنے کے عوض ان کا انعام ہے۔ تو ٹائمنگ یہاں پہ بھی بڑی اہم ہے۔ اب میں آتا ہوں ذرا سپریم کورٹ کی طرف۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے اسرٹ کیا، انہوں نے کہا یہ نہ سوچیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو تماشے ہو رہے ہیں، یہ کوئی شاپنگ نہیں ہے کہ فل کورٹ بینچ بنا دے، یا جس طرح لوگ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، یہاں سے نہیں یہاں سے چیزیں خرید لیتے ہیں، وہاں سے نہیں یہاں سے خرید لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو آج وہاں پہ ہوا ہے اور جو رد عمل آیا ہے نون لیگ کی طرف سے خاص طور پہ زیادہ تر، وہ مریم نواز شریف صاحبہ برادر جج یادگاریاں کہ جن کو برادر جج جن کا اعتماد نہ ہو۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس وقت عمر جو تھی، اگر آج 50 ہے، 50 کے گیڑے میں ہیں وہ 49-50، تو اس وقت آج 97 میں پیچھے کر لیں اگر 26 سال، تو آدھی عمر بنتی ہے۔ چیزیں انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہوئی ہیں۔ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے والدین سے سارا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو برادر ججز کی جو ٹرم تھی وہ وہاں سے نکلی تھی، اور کس طریقے سے عطا تارڑ صاحب کے جو رفیق افضل تارڑ صاحب کس طرح گئے تھے، اور کیپٹن صفدر صاحب مریم کے جو ہسبینڈ تھے وہ کس طرح لے کے بریف کیس گئے تھے۔ برادر ججز کے حوالے سے جو ٹرم ہے وہ وہاں سے نکلی تھی، اور اس کو آج تک برے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، آج تک۔
کوئی بھی یہ نہیں کہے گا، تاریخ اپنے آپ کو جب دہراتی ہے، آج کوئی نہیں کہتا کہ جس طرح بھٹو صاحب کے حوالے سے صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل مرڈر ہوا ان کا، اسی طرح 97 کے جو اس کے اوپر کو کیا گیا تھا چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے حوالے سے، کوئی نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہوا تھا، ان کو ہٹایا گیا تھا، کوئی نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا، یعنی کہ ان کو ہٹانے کا۔ آج تک تاریخ اس کو برے طریقے سے یاد کرتی ہے، اور بردر ججز کا جو ٹرم ہے یہ بڑا نیگیٹو اس کا امپریشن بیٹھتا ہے اس واقعے کی وجہ سے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ بڑے دھڑلے کے ساتھ بردر ججز کی جو ٹرم اپنے ٹویٹ میں یوز کر رہی ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کو، خیر ان سے زیادہ کن کو پتہ ہے، لیکن معاملہ میں نے پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جو پرسوں میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کیا اس دفعہ سپریم کورٹ کے اندر تقسیم جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تھا جب اس ٹائم قوم کوئی بھی نہیں کھڑی تھی، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا، اس ٹائم نو ڈاؤٹ کہ سارے ادارے یا پارلیمنٹ اور پھر ساری جماعتیں ایک طرف ہیں، ان کے ساتھ صرف جو ہے وہ عوام ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح افیکٹو ہے جس طرح لانگ مارچ جب پی ڈی ایم کرتی تھی تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا تھا، اور عمران خان کرتے ہیں تو ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو اس وقت قوم ساتھ ہے، اور یہی اسی ساتھ ہونے کی وجہ سے جو چیف جسٹس کے اندر اعتماد آیا ہے، انہوں نے 40 منٹ میں آج جو کچھ بتایا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور انہوں نے سیکرٹری ڈیفینس وغیرہ کو سب کو بلایا ہے، جس کی وجہ سے جو سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا کیا ہے۔ باقی لگے ہوئے ہیں جناب، کوئی احمد میر صاحب لگے ہیں حکومت سے معاذ رہی۔ حکومت سے معاذ رہی کیا مطلب؟ اگر سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ اتار دیں عمران خان صاحب کو، یا قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر ان کے خلاف فیصلہ دے دیں، اس ٹائم آپ نے کیوں نہیں کہا تھا کہ حکومت کے خلاف معاذ رہی ہے؟ یا جس ٹائم عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت سپریم کورٹ کا کوئی معاملہ اگر بگڑتا تھا، اس وقت کیوں نہیں کہا جاتا تھا؟ حکومت کے ساتھ معاذ رہی کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہنے کا؟ ایک سمپل فارمولہ ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ بنیادی نقطہ کیا ہے۔ آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہو، بالکل وہ جس طرح ہمارے مولوی صاحب سمجھاتے تھے، پنجابی میں بھی کہتے تھے، اور تمہوں میں مسئلہ ہی میں سمجھاواں گا جس طرح 1 دونی 2 تو 2 دونی 4 ہوندے ہیں۔ تو سمپل معاملہ ہے کہ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے الیکشن میں ہونے ہیں، اس کے اوپر سب کے اختلافات ہیں یا جو بھی ہے، اور آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، وہ چیف جسٹس صاحب کا کام ہے۔ چیف جسٹس صاحب فرد واحد ہوں یا ان کے ساتھ ججز ہوں، یہ سپریم کورٹ ہے۔ ہر ادارہ جب کہتا ہے کہ ہم اپنے آرمی کی سربراہ کی طرف دیکھتے ہیں، پوری فوج ان کی طرف دیکھتی ہے، اور ہر طرف اپنا فرد واحد کا وہ گنوایا جاتا ہے، تو جس ٹائم سپریم کورٹ کی باری آئی تو اس وقت تقسیم کیوں؟ جب آئین انہیں اختیارات دیتا ہے، جب آئین انہیں بینچ بنانے کا اختیار دیتا ہے، جب آئین انہیں سب کچھ کہتا ہے کہ بینچ بھی بن سکتا ہے اور سو موٹو بھی لیا جا سکتا ہے یا تو اس کے اندر ترمیم کی جائے، جب یہ سارے اختیارات دیتے ہیں، پھر بیچ میں ادھر ادھر سے اگر بنیادی نقطے کو چھوڑ کے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے چھوڑ کے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح قومی صوبائی اسمبلی میں پہلے چیلنج کرتے تھے کہ ہمیں آپ اسمبلیاں توڑ کے دکھائیں، جس وقت اسمبلیاں توڑی گئی تو آج وہ مکر گئے ہیں الیکشن کروانے سے۔ بنیادی نقطہ، بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ آئین کے اوپر عمل درآمد، وہ فرد واحد کروائے، وہ پوری سپریم کورٹ کروائے، وہ جس طرح بھی کروائے، یہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ ساری چیزیں بھاگنے کی نشانیاں ہیں کہ فل کورٹ بن جائے، ان کے اختیارات واپس لے لیے جائیں، فلانے جج نے یہ کہہ دیا ہے، برادر جج یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی زمانے میں، آج کے ججز کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، کسی زمانے میں ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ اگر 16-17 ججز ہیں، آج اگر ماشاءاللہ لگ جاتا ہے تو اس میں 1 یا 2 ہوں گے جو آگے سے اکڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، یا آگے سے اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں، باقی سارے ایک سائڈ پہ ملیں گے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ کہ برادر ججز، ان کو خریدنے کا، ان کو بیچنے کا، زیادہ ججوں کو مینج کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ایک جب کوئی اڑ جائے، ڈٹ جائے، تو اس کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس ایک کو توڑنے کے لیے پاکستان کے اندر مثالیں بنی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ اس ایک کو توڑنے کے لیے سب کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، خواہ وہ سیاستدانوں کے معاملے میں ہو، آپ دیکھ بھی رہے ہیں پی ڈی ایم ورسز 1، اور خواہ وہ ججز کے حوالے سے ہو، اس ایک کو توڑنے کے لیے اندر سے دراڑیں ڈالی جاتی ہیں۔ صرف اور صرف یہ مقصد ہے فل کورٹ بنانے کا، جو آج کل استدعا کی جا رہی ہے، اور وہ استدعا کر رہے ہیں جو 100 موٹوں کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ کیا میڈیا، کیا وہ سیاستدان یہ جو آج حکومت انجوائے کر رہے ہیں، اور کیا وہ ججز جو آج 100 موٹوں کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے میں آپ کو ریکارڈ آپ سن چکے ہیں۔
میں ججز کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں، کل سے چل رہی ہیں، مریم ایمن صاحبہ نے چلائی ہیں اپنے پروگرام میں، ARY میں چلی ہیں، حلال اور حرام کا جو سو موٹو ہے، یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں آگے کہ فل کوڈ بنے، صرف اور صرف اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ آئین کے اوپر عملداری نہیں ہے. آئین کے اوپر عملداری کیا ہے؟ الیکشن کروائے جائیں. آئین کے اوپر عملداری کیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور ایک بندے کو توڑ کے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں. یہ ہے اصل مقصد، جس کو آج چیف جسٹس نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا. ناظرین، یہ تھی کچھ چیزیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.